مائنڈ کر دے گا، وہ کہے گا کہ میں تو میری تو اتنی اتھارٹی ہے، تو مجھ سے یہ کیا مانگنے کے لیے آئے ہو؟ ہمارے ایک درویش مثال دیا کرتے تھے کہ یہ ایٹم بموں سے چوہے مرواتے ہیں، تو ہمارے بڑے مزے کی بات کیا کرتے تھے، ان کے پاس لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات لے کے جاتے تو وہ کہتے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملے تم میرے پاس لے کے آئے ہو اور ایٹم بم سے چوہے مروانا چاہتے ہو۔ تو یہ ایک، لیکن اللہ کی ذات کتنی کریم ہے، وہ مالک الملک ہے، اس سے بڑا کوئی شہنشاہ نہیں، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، اس سے بڑھ کر کائنات میں کون مقتدر ہے؟ بلکہ مقتدر تو ہے ہی وہ، باقی سارے اختیار تو اعتباری ہیں، باقی سارے اختیار تو اضافی ہیں، باقی سارے اختیار تو اس کے دیے ہوئے ہیں۔ حقیقی اختیار کا مالک تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ مالک الملک ہے، لیکن انسان جب اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے اور بار بار دراز کرتا ہے، جتنی دفعہ دراز کرتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خفا نہیں ہوتی بلکہ اس سے راضی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اعلان ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا کارساز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کے تسمہ باندھنے کا بھی معاملہ ہونا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت مانگا کرو، اور چراغ بجھانے کی توفیق طلب کرنی ہو تو وہ بھی اللہ سے کیا کرو۔ اب یہ دیکھیں نا کتنے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جوتی کا تسمہ باندھنا ہے، چراغ گل کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا۔ اور ہمیں تو ابتدا مزاج یہ بنا ہے، انسان قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کا آغاز تعوذ سے کرتا ہے۔ تو تعوذ کیا ہے؟ تعوذ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس سے مانگ رہے ہو پناہ اس کو سب کچھ سمجھو اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو۔ جب انسان اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے اور سب کچھ اللہ سے مانگتا ہے تو اس عمل کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ اور پھر تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھا ہے کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو استعانت ہے، بسم اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے نام سے استعانت کر رہا ہوں، دوسرا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کی برکت کو اپنے سارے کاموں میں شامل کر رہا ہوں، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کی معیت کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ تو پہلے انسان تعوذ پڑھتا ہے۔ تصوف میں ایک اصطلاح ہے تخلیہ، کہ انسان اپنے وجود سے غیر کے خیال کی بھی نفی کر دے۔ جب پہلے تخلیہ ہوتا ہے تو پھر تحلیہ ہوتا ہے۔ انسان تعوذ پڑھ کے ہر تمنا کو اپنے وجود سے، ہر طاقت کی، چاہے وہ اس کے نفس کی ہو، چاہے وہ شیطان ہو، ابلیس ہو، جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، ہر ایک کی نفی کرتا ہے، اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ پہلے اپنے باطن میں تخلیہ کرتا ہے اور پھر تخلیہ کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے باطن میں رنگ آرائی کرتا ہے، اپنے باطن میں اللہ کے نام کا نقش پیدا کرتا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دیکھیے نا، کہا گیا کہ دعا عبادت کا مقصد۔ میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ کہتے ہیں قرآن مقدس کے جتنے بھی مضامین ہیں، قرآن کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ بعض لوگوں نے تقریب الفہم کے لیے کہا کہ جس طرح کتاب سے پہلے مصنف دیباچہ لکھتا ہے، دیباچے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کتاب میں لکھا ہے وہ ہے کیا، وہ مختصر انداز میں اپنا مقصد، اس کا خلاصہ، اس کا مختصر مضمون بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کچھ میری کتاب میں ہے۔ تو لوگوں نے تقریب الفہم کے لیے کہا کہ یہ فاتحہ بھی قرآن مقدس کا دیباچہ ہے، قرآن مقدس کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ یہاں تک ارباب ذوق نے کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں سمو دیا۔ تو سورہ فاتحہ کے اسلوب پہ غور کریں تو سورہ فاتحہ دعائیہ اسلوب میں ہے۔ ادھر حضور نے فرمایا کہ دعا عبادت کا محض ہے، اور جو قرآن مقدس کے مضامین کا خلاصہ ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائیہ اسلوب میں انسان کو سکھایا۔ انسان جب قرآن مقدس کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی حمد کرنے کے بعد اس کے معبود ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس کے مستعان ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور پھر اللہ کی جناب میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے ہادی، اے میرے رب رشید، تو مجھے صراط
मुस्तकीम दिखा, मुझ पे वाज़ेह फरमा दे कि सिराते मुस्तकीम क्या है, वो सिराते मुस्तकीम जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है। तो कुरान मुक़द्दस में सूरह फातिहा का उसलूब दुआ में होना ये बजाते खुद एक अपने अंदर बड़ा माना रखता है। बाद मुफस्सिरीन ने इस तरफ इशारा करते हुए कहा है कि दुआ के उसलूब में सूरह फातिहा होने का ये इशारा इस तरफ है कि ये जो दीन है इसकी बंदे को जरूरत है। जिस चीज की जरूरत होती है इंसान वही मांगता है, जिस चीज की जरूरत होती है इंसान वही मांगता है। दीन कोई जबर नहीं है, दीन कोई ठूंसी हुई चीज नहीं है, बल्कि दीन बरतने की चीज है, इस्तेमाल करने की चीज है। इंसान को कदम कदम पे दीन की जरूरत है। इसलिए इंसान जब कुरान का आगाज करता है और इस्लाम अल्लाह की बारगाह में इंसान हाजिर होता है तो सूरह फातिहा का उसलूब दुआ में होना ये उसे इस चीज की तलकीन करता है कि उसे कदम कदम पर अल्लाह की रहनुमाई की जरूरत है, कुरान की रहनुमाई की जरूरत है। और वो इंसान बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में इस ताबीर दीन की तफहीम का सवाल करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ इबादत का मकसद है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अकरमुल अशिया, सबसे ज्यादा मुकर्रम चीज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या है, वो दुआ है। हुजूर की बेशुमार अहादीस मुबारका है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि जिन अहादीस मुबारका को मैंने आपके सामने पेश करने की नियत से कलेक्ट किया वो सारी पेश करूंगा तो शायद बात फैलती चली जाएगी। तो जो हदीस मुबारका मैंने आपके सामने पेश की उनसे भी एक तकरीब फहम हो जाती है कि अल्लाह की बारगाह में इस अमल की कितनी ज्यादा अहमियत है। इसलिए कि जब इंसान मांगता है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक कुर्ब होती है, बल्कि वाज़ेह तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो शख्स मेरी बारगाह में दस्ते सवाल दराज नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज हो जाता है, कि वो शख्स अल्लाह के गज़ब का शिकार होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरा जो बंदा मुझसे सवाल नहीं करता मैं उससे नाराज हो जाता हूँ। सिर्फ यही नहीं कि तलकीन की गई बल्कि साथ तादीद भी सुनाई गई कि जो क्योंकि एक तकब्बुर का ऐलान है, ये एक तकब्बुर का इजहार है कि इंसान खुद को अल्लाह का बंदा तो कहे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दस्ते सवाल दराज न करे। तो अल्लाह तबारक व तआला कितना आसाज है, वो कितनी बड़ी जात है और ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए कितना अजीम तोहफा मुसलमानों के लिए एक कितना अजीम दिया है कि वो मालिकुल मुल्क वो चाहता है कि मेरे कदम कदम मेरे बंदे कदम कदम पर मुझसे तौफीक और दस्तगीरी मांगते रहे और कभी भी उसका दरे फैज बंद नहीं होता। कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की जात ना तो अपने बंदों को देने से थकती है और ना अल्लाह तबारक व तआला की जात देने से उकताती है, बल्कि हमें तो ये बताया गया कि अगर तुम ये समझोगे तो गोया कि तुम रहमत इलाही से खुद को महरूम कर रहे हो। तुम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में तुम्हारा जो तसव्वुर है वो ही बामाना नहीं है, वही तुम्हारा तसव्वुर ही अल्लाह तबारक व तआला के बारे में एक महदूद तसव्वुर है। उस करीम से, उस लजपाल परवरदिगार से, उस वहाब से, उस रहमान और रहीम से मांगो। हमें तो जो अस्माए हुस्ना सिखाए गए हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला के इसमें जात के बाद पहला लफ्ज ही आता है रहमान। रहमान किसे कहते हैं? ऐसा रहमतें करने वाला जिसकी रहमत की कोई इंतहा ही ना हो। नहीं आता है ना मोट मोट कर और मौसलाधार बारिश मैदानी इलाकों में से भी ज्यादा, कभी पहाड़ों के इलाके में जाने का इत्तेफाक हुआ हो, नहीं बरस रहा है, दूर तक गंगूर कटाए हैं, जहां तक नजर जा रही है बादल ही बादल हैं और कहीं भी बादलों के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही, बारिश है उमड़ उमड़ कर हो रही है, बादल घिर घिर कर आ रहे हैं। इस तरह जिसका सहाबे करम बरस रहा हो उस जात को रहमान कहा जाता है, जिसकी रहमत की कोई हद ही ना हो, जिसकी रहमत की कोई
حد ہی نہ ہو. اور پھر مان بات کہا گیا کہ وہ رحیم بھی ہے. رحمان میں یہ کہ وہ بے قرار دینے والا ہے، اور رحیم کا جو سب سے زیادہ نمایاں معنی ہے اس میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے. یہ صفت مشبہ کے معنی میں ایک استمرار ہے. جیسے کہتے ہیں نا شریف وہ جو ہر حالت میں ایک بڑا مانس ہو، حسین جو ہر حالت میں خوبصورت ہو. تو رحیم اسے کہتے ہیں جس کی رحمت میں کبھی بھی انتہا نہ ہو. ایک تو یہ کہ اس کی رحمتیں بے انتہا ہیں، اور دوسرا یہ کہ بے انتہا رحمتیں ہیں. لیکن اس طرح نہیں کہ بادل آیا اور ایک دفعہ تو امڑ کر برسا، اب برسات کے بعد بادلوں کا نام و نشان نہیں ہے. نہیں، اس کا صحابہ کرم برستا ہے اور مسلسل برستا ہے. اس میں کبھی انقطاع آتا ہی نہیں ہے. وہ رحمان ہے، بے حساب دینے والا ہے، اور وہ رحیم بھی ہے، مسلسل دینے والا بھی. وہ بے حساب بھی دیتا ہے اور مسلسل بھی دیتا ہے. بعض بزرگوں نے بڑی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم کسی تشبیہ سے نہیں سمجھاتے، کسی بھی تمثیل سے ہم اللہ کی ذات کو نہیں سمجھاتے. لیکن ایک معنی کی تعبیر کے دیکھو کہ معنی جو ہے وہ رحمان اور رحیم، اس کا معنی ہے رحم. کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جس جگہ پہ ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے اسے رحم کہا جاتا ہے. تو گویا کہ ایک وابستگی کا تصور، مامتا کے تصور کو ذہن میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی. مامتا کا رویہ کیا ہے؟ بچہ ہے نا، وہ گلی میں پھرتا ہوا نظر آیا، باپ اسے ایک ہاتھ سے اٹھاتا ہے اور گھر میں لے آتا ہے. اب والدہ ہے، وہ ابھی غسل کر کے نکلی ہے، اس نے سفید براق کپڑے پہنے ہوئے ہیں. باپ بلا تکلف بچے کو اس کی گود میں پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے لے اپنے لاڈلے کو سنبھال. ماں ایک لمحے کا تکلف بھی نہیں کرتی. بچہ جتنا بھی آلودہ ہوتا ہے وہ اسے غیر مشروط طور پر قبول کر لیتی ہے. بچہ گھر سے چلا جائے، برسوں کی آوارہ گردی کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ ماں میں آ گیا ہوں، ماں کو ایک لمحے کا توقف نہیں ہوتا، وہ اسے قبول کر لیتا ہے. انسان کتنا بھی آلودہ ہو چکا ہو، جب سچے دل سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ رحمان اسے قبول فرما دیتا. یہ تشبیہ نہیں ہے، لیکن ایک مزاج جو ہے وہ رحم کے مزاج سے ہم ایک کیفیت کو ضرور محسوس کر لیتے ہیں. اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ 70 ماں سے بھی 70 گنا زیادہ شفیق ہے. تو قرآن کی تلقین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک جامع اور مکمل دین ہے. اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ بڑی وسیع